الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی محفل میں آج ہم 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو جو بنیادی ہدایات دی ہیں ان پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آئیے 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادی ہدایات پہ غور کرتے ہیں۔ جب ہم اس پارے کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بات بیان کی ہے کہ روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ روزی کو لے کر کے ہمیں حلال راستے تو اختیار کرنے ہیں، کوشش تو کرنی ہے، لیکن حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے جب لیا ہوا ہے تو ہمیں ضرور وہ ملے گا جو ہمارے حصے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، لیکن چونکہ یہ حکم بھی اللہ پاک کا ہے کہ روزی کے حصول کی جائز کوشش کرنی ہے، تو ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے بعد پھر کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 6 دن میں یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں موت و حیات کے پیچھے بھی یہی وجہ بتائی ہے۔ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا انسان کو ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کیسا عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر قرآن کریم کی صداقت پہ مہر لگائی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ من گھڑنت کلام ہے تو ایسا کلام لا کر کے دکھلا دو۔ یہ بار بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت و اہمیت بتلاتا ہے اور چیلنج دیتا ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اتنا سچا کلام کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کے لیے واقعتاً یہ بڑی بشارت کی بات ہے کہ اللہ پاک کا اتنا سچا کلام ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دلاسا بھی دیا ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کو جھٹلاتے رہیں، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں کئی انبیاء کے واقعات، ان کے قصے، ان کی زندگیاں بیان کی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا رویہ اپنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے، ان انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم تو تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اجر نہیں چاہتے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ پاک کا حکم ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچانے کی، اس کا پیغام تم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوم نے کہا کہ تمہارے تو ماننے والے سب چھوٹے لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے اپنے پاس سے بھگاؤ پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم نہ تو بادشاہ ہیں نہ ہمارے پاس خزانے ہیں، ہم ان کو کیسے بھگا دیں؟ اللہ پاک زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ پاک یہ فیصلہ کرتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو بھگانے والے؟ تمہیں یہ سچائیاں قبول کرنی چاہیے اور ماننا چاہیے۔
قوم نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر جو تم کہتے رہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا تو لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ۔ ظاہر ہے گرمی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا اور قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ نوح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، بہت جلد ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ ابال دیا۔ وہ پانی جب چاروں طرف سیلاب کی شکل میں سامنے آیا اور اب بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقے آب کر دیا انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا نہیں میں تو پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یاد دلایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے ہی گھرانے سے ہے، آپ بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ غلط کام ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ سرکشی کا راستہ اچھا راستہ نہیں ہے، کفر کا راستہ اچھا راستہ نہیں، یہ عمل اچھا نہیں ہے، وہ تمہارے گھرانے سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ، توحید کے راستے پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے گھرانے کا نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہا، بہت کھلے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا آپ کے گھرانے سے نہیں ہے، اگر آپ کے گھرانے سے ہوتا تو آپ کے طرز عمل کو اپناتا، اس توحید کے راستے پہ آ جاتا جہاں ہم تمام کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم نے جب قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقے آب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ہم تمام ایمان والوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ اگر ہم صبر کرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں تو اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری کامرانی کا راستہ ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے کہ تقوی شعار لوگوں کے ہی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کار رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہماری عبرت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بلایا، شرک سے روکا، توبہ استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ اگر توبہ استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ قوتوں سے نوازے گا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر انہیں بھی عذاب سے دوچار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، بتلایا انہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، تمہیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، دعائیں سنتا ہے، اس کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ قوم نے کہا کہ صالح ہم تو تم سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور یہ تم نے کیا کیا، ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو، آباء و اجداد جس راستے پہ چل رہے تھے اس راستے سے تم ہمیں روک رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے اور تم انہیں ٹچ مت کرنا، انہیں چھونا مت، انہیں کوئی نقصان مت پہنچانا۔ لیکن قوم سرکشی پہ اتارو تھی، قوم نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سوائے ایمان والوں کے ہلاک و برباد کر دیا۔ جب انبیاء کے راستے سے قومیں ہٹتی ہیں، جب انبیاء کو جھٹلاتی ہیں، ان کی سچائیوں کو قبول نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر کے
آنے والی قوموں کے لیے درس عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے، سلام کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا۔ فرشتے جب نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے خوف زدہ ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی جگہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ بھی کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عجیب و غریب قوم تھی، بے حیائی میں لت پت، بدکاری میں لگی ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے کم عمر بچوں کی شکل میں آئے، تو پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ ان فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے، بد تہذیبی کرنے کے لیے، بری نیت اور برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے استفادہ کرو، نکاح کر لو، یہ کیا کہ تم میرے مہمانوں کو تنگ کر کے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ سرکش ماننے والے نہیں اور یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، ان کی بیوی سمیت تمام کے تمام اس کی زد میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑا درس رکھا ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جب بے حیائی کے مختلف راستے عام کرنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ بے حیائی کے راستے ہلاکت و بربادی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیے اور جن کا جو حق بنتا ہے وہ دیجیے، صحیح ناپیے تولیے۔ تو قوم خلاف ہو گئی اور کہا کہ تم نمازی ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ مت چلنے دو، تمہاری نماز کیا تمہیں یہی کہتی ہے کہ ہم یہ جو کما رہے ہیں تو ہم اپنی کمائی میں کمی کر لیں، ہم اپنے مال کو نہ بڑھاویں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ بھائی ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم آپ کے مال کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ کی برائی کے خلاف ہیں، بدعنوانی کے خلاف ہیں۔ لیکن قوم نے جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے عوض انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر کے انہیں بھی آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصراً ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ قیامت کے دن فرعون آگے رہے گا، اس کی قوم پیچھے رہے گی، اور وہ ان تمام کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ ان تمام لوگوں نے جو سرکشیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت بنا دیا۔ اور اس پورے پارے میں، اور خاص طور سے جو ابھی سیاق چل رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا واقعہ نقل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر ہم بھی سرکشی کی راہ اختیار کریں گے تو ہمارا بھی انجام کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہم بھی ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں، اس صورت کے اخیر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر، توکل، استقامت اور دعوت کی راہ سے جڑے رہنے کی تلقین کی ہے، اور بتلایا ہے کہ انہی راستوں سے کامیابی کا راستہ نکلتا ہے۔ صبر اگر ہمارے اندر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں اس کے بعد سورہ یوسف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ ہے اور سچا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس میں بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آپ کو خوبیاں ملتی ہیں، بھلائیاں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، تو آپ کے اپنے بھی آپ کے حاسد ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو باپ نے منع کر دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرو۔ یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، چھوٹے تھے، باپ بہت مانتے تھے، بھائیوں کو یہ چیز ناگوار گزری، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔
اور باپ کے پاس آ کر کے جھوٹا بہانہ بنا لیا، وہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور بہت ہی عبرت کا سامان ہے اس پورے قصے میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نکلوا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا، یعنی جس بچے کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کی پرورش و پرداخت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انتظام سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کرا رہا ہے جہاں وہ عام حالت میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رفعت کا راستہ عام طور پہ کٹھنائیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی آزمائشیں بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہیں ان کے حسن سے متاثر ہو کر گھر کی خاتون ان پہ فریفتہ ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان کا دل اخلاص سے آباد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اور ظاہر ہے کہ نبی اس معاملے میں بہت اونچائی پہ ہوتے ہیں، بہت بلندی پہ ہوتے ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، اپنے قلب و نظر کی تطہیر کا سامان بنائے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، وہ کسی بھی طرح سے برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے، اللہ کا فضل ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ خاص طور سے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جب آپ بلندی پہ بھی ہوتے ہیں تو بھی آزمائش آپ کی راہ میں آتی ہے، اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ کو زیادہ مضبوط کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یہ واقعات ہیں، اور ان واقعات میں جو عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی اور بہتر نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔